respect the contract that he makes with Allah subhanahu wa ta'ala. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب کی دو نشانیاں, ویسے تو بہت سے ہیں لیکن وہ دو انہوں نے خاص جو ہے مینشن کی. ایک یہ کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور آپ عمل نہیں کرتے, یعنی باتیں بہت پتہ ہے, انفارمیشن بہت پتہ ہے, لیکن یہ کہ وہ عمل ہی نہیں ہو رہا. اور بطور قوم اگر ہم دیکھیں بحیثیت قوم, تو میرا تو خیال اتنا درس اور اتنی تدریس شاید کسی قوم پہ نہ ہوئی ہو, مطلب ٹو بی آنیسٹ جتنا پاکستان میں ماں باپ بھی کرتے ہیں اور ظاہرہ مساجد میں بھی, اور ماشاء اللہ ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اوور آل دیکھا جائے تو عمل. اور دوسری چیز انہوں نے جو مینشن کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ آپس میں لڑواتا ہے لوگوں, اور وہ بھی دیکھ لیجیے آپ تفرقہ, آج کل پولیٹیکل انریسٹ کتنا چل رہا ہے, اسے مغیرہ نے مینشن کیا, پھر وہ فرقہ پرستی وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میں یہ دوسری آیت کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ الانعام سے ہی, ورس 27 ہے. اور دیکھیں قرآن میں بشارت بھی ہے لیکن قرآن میں آن دی ادر ہینڈ وارننگز بھی ہیں, تو وہ وارننگ بھی بہت ضروری ہے. اور جیسے مغیرہ نے بات کی اسی کانٹیکسٹ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. If only you could see when they will be detained before the fire, they will cry, oh, if only we could be sent back. We would never deny the signs of our Lord and we would surely be of the believers. تو اللہ معاف کرے. سب سے پہلے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں سے اللہ معاف کرے نہ ہو کہ جو وہاں جا کے ریگریٹ کریں کہ بس ایک بار اللہ مجھے واپس بھیج دے, میں عمل کر کے دکھاؤں گا. تو آج بہت سی چیزیں چل رہی پاکستان میں, اور لٹرلی مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ جب وہ اللہ رسول کے خلاف بھی باتیں کریں. میں ایک خاص طبقے کی طرف میرا اشارہ, تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان آیات میں غور کریں. اسی سے ریلیٹڈ میں بس ایک اور کوٹ کر دوں, سورہ ملک کی آیت ہے, کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا, اللہ معاف کرے, ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی وارنر نہیں آیا تھا, تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. They will say yes, a warner had come to us but we denied and said Allah has not sent anything. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جن کے ارد گرد دینی لوگ موجود ہیں اور وہ انہیں کچھ نصیحت کرتے ہیں تو انہیں ڈسمس نہ کریں اور ان کو رسپیکٹ دیں کہ چلو یار وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, اور اس کو لے لیں, اس کو سن لیں, چاہے وہ آپ کو جتنی بھی گراں جو ہے وہ گزرے. سو میرے خیال یہ اسی صورت میں آیت بھی ہے نا, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, کہ سورہ ملک میں اہل جہنم کا اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ریگریٹ کریں گے کہ لو كنا نسمع, ہم سن لیتے او نعقل. یہ سننے کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. بے شک بے شک. اچھا ذیشان بھائی نے جو یہ بات مینشن کی نا تدبر کی قرآن کے معاملے میں, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں کتاب جو ہے نا, کتاب ہوتی ہے پڑھنے کے لیے, اور پڑھنا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, اور سمجھنا ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے. تو ہم ایسا ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگ ملیں گے جنہوں نے آج تک کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا, 20 25 30 35 سال عمر ہو گئی یا کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ, یہ ایک اسپیشل مہینہ ہے قرآن کے لحاظ سے بھی, اور جو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کی یہ بات کہ اس میں اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا قرآن کے ساتھ, اس کو ری انرجائز, ری وائٹلائز کرنا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے ہمارا نا قرآن کے ساتھ, جہاں پہ قرآن کا پڑھنا نہ صرف تلاوت کے لحاظ سے ہو یا تراویح و سننے کے لحاظ سے ہو, لیکن کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور باقاعدہ ترجمہ پڑھنا ہو. تو میرا تو یعنی رمضان میں جو میرا گول ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے ایک قرآن کا ترجمہ جو ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے جو میں نے نہیں پڑھا ہوا, اور میرا پلان ہے کہ میں انشاءاللہ ان 30 دنوں کے اندر اس کے اوپر سے گزروں گا اور وہ ختم کروں گا. تو وہ میں ساری جو ہماری آڈینس ہے ان کو بھی انکریج کروں گا کہ قرآن کا بے شک پورا نہ پڑھیں, کوئی پورشن چوز کر لیں جس کو وہ ذرا ڈیپتھ میں پڑھ لیں, سمجھ لیں, یہ بہت ضروری ہے. اور ایک ادھر آیت جو ہے نا سورۃ المائدہ میں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا, جس کا ایک ریلیشن شپ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ساتھ. تو سورہ بقرہ میں جو وہ بقرہ والا انسیڈنٹ ہے جہاں پہ یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا, تو انہوں نے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا, اور پھر ان سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیز مشکل کر دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو, اہل ایمان کو بتایا ہے کہ سوال نہ کرو, کہ تاکہ پھر جب تمہیں ان کا جواب جب دے دیا جائے گا تو تمہارے لیے مشکل ہوگا تمہارے پاس. بالکل. تو خاص طور پہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو ادھر نا یہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کی ایز اسٹوڈنٹس تربیت کی کہ ٹرسٹ ان دا پروسیس، ٹرسٹ ان یور ٹیچر، جتنا تمہیں وہ بتا رہا ہے وہ تمہارے لیے ابھی ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے تمہارے اوپر چیزیں اور کھلتی رہیں گی. تو ہمیں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب دین بھی سیکھتے ہیں جلد بازی کے اندر سوال اور ہائپوتھیٹیکل سچویشنز، اور ہماری تاریخ میں بھی ایسے ہوا ہے کہ فقہاء نے فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلز کے اندر سوال کرنے شروع کر دیے اور دین مشکل کرنا شروع کر دیا. فقہ کے اندر بھی کمپلیکیشنز، تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ سے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھا کرتے تھے نا، وہ جواب دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. اگر ان کو پتہ بھی ہوتا تھا تو وہ لوٹا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ ان کی یہ تربیت ہوئی ہوئی تھی کہ استاد اگر سوال بھی پوچھا تو چلو ہم استاد کا ہی پرسپیکٹو اس سے لے لیتے ہیں بجائے خود ایڈ کرنے کے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمیں حج ہر سال کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہمیں حج ہر سال کرنا چاہیے؟ انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب پوچھا صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ ہاں ہر سال ہاں تو پھر تمہارے اوپر یہ واجب ہو جائے گا، تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا. تو کیوں اس قسم کے سوال کرتے ہو؟ جتنا تمہیں بتا دیا گیا ہے، جتنا سمجھا دیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو اس طرح ہمیں نا جو ہمارا ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی ہمیں نا پروسیس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، اپنے استاد کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جتنا وہ بتا رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ٹائم لگاؤ گے وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. تو بلا وجہ کے سوال، ہائپوتھیٹیکلز اینڈ پیشنس نہ ہونا لرننگ پروسیس کے اندر، میں نے اس میں سے یہ جو ہے نا لیسنز اخذ کیے. اچھا، اس میں نا احمد بھائی سورہ انعام میں یہ جو 2 آیات ہیں جو بہت زیادہ مجھے انسپائر کرتی ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر ہے 63 اور 64. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 63 اور 64 یہی، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ظلمات البر والبحر، یعنی اندھیرے، وہ اندھیرے جو خشکی کے ہیں اور جو سمندروں کے اندھیرے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم عاجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں اللہ تعالیٰ، یعنی دل میں بھی یہ خوف ہوتا ہے، دل بھی پکار رہا ہوتا ہے تمہارا اللہ کو اس وقت، اور اس ٹائم تم عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو کہ اللہ یہ جب ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سمندر کی جو لہریں ہیں مجھے لپیٹنے لگی ہیں. اللہ کہتے ہیں لئن انجانا من ہذہ، اگر ہم تمہیں اس پہ نجات دے دیں تم ہو جاؤ گے اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس میں سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں ہر مشکل سے نکالتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تم اس کے بعد شرک شروع کر دیتے ہو. یہاں سے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہمیں پتہ چلی. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل میں پکارنا جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی مشکلات میں پکارتے تھے. یعنی کوئی بندہ کہے جی جب بھی اللہ تعالیٰ کو تب ہم نے پکارنا جب ہم پہ کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو بھائی اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو مشرکین مکہ بھی خالصۃ لوجہ اللہ، اس وقت جب وہ سمندروں میں ہوتے تھے تو ایک دم ڈر کے مارے پھر وہ اللہ کے لیے، یعنی وہ صرف اللہ کو اس وقت پکار لیتے، دعائیں تو وہ بھی کر لیتے تھے اس ٹائم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کا جو فلسفہ ہے وہ یہ نہیں تقاضا کرتا کہ آپ اللہ کو صرف تب پکاریں جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، بلکہ دعا کا فلسفہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کچھ نہیں بھی مانگنا پھر بھی ہم دعا کریں، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز پتہ چلی. دوسری چیز یہ پتہ چلی مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ معاف کرے جب مشکل میں ہوتے تھے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پکارا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ شرک کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے شرک اس لیول کا انفارچونیٹلی بڑھ گیا ہے مسلمانوں میں کہ وہ مشکلات میں بھی مشکلات میں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یعنی اللہ معاف کرے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پوری حالت میں تکلیف سے چیخ رہے ہیں لیکن ان کے منہ پہ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام کے بغیر کسی اور کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ. اور یہاں پہ یہ مشرکین مکہ یعنی جو شرک کے اندر لدے ہوئے تھے اللہ معاف کرے، وہ ان کو یہ سینس تھی کہ اب ہمیں اللہ سے نہ بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ معاف کرے.
میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ معاف کرے مومنوں کے مسلمانوں کے اندر انفارچونیٹلی ایسا شرک آ چکا ہے کہ صرف اللہ کو ماننا جو ہے نا اب ایک بہت یعنی مسلمانوں کے اندر بھی ایک یونیک کیریکٹرسٹک بن گئی ہے. زیادہ تر لوگ اللہ معاف کرے دوسروں کے ساتھ، اور صرف اخی پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا ان نیسسریلی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ عادت ہے. یعنی آپ اگلے بندے کے اوپر سمجھ بیٹھیں یا آپ کا یہ سوچ ہو کہ شاید اس مسئلے کو صرف وہی حل کر سکتا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ شرک کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ کیوں اتنا امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں آپ سمجھیں کہ جی وہ بندہ ہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات نہیں موجود. تو یہ آیات مجھے وہاں پہ بڑی آتی ہے. اچھا جی، ویری کوئکلی ایک مضمون ہے جو کہ بہت زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے. سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود تماشا. متاع الغرور، یعنی کہ بیشتر آیات ہیں. بہت ساری اس پہ احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا منشور بن جائے تو دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اللہ کے زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ whoever makes the world his most important matter, Allah will confound his affairs and make poverty appear before his eyes، اور اس کو کچھ نہیں ملے گا. He will not get anything from the world except جو کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. اچھا on the contrary کیا ہے؟ جو کوئی بھی وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ، جو whoever makes the hereafter his most important matter، Allah will settle his affairs and make him content in his heart and the world will come to him although he does not want it. یعنی کہ اس پہ مزید وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا کنسرن آخرت ہے اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دس از پریفرنگ دا دنیا اوور دی آخرہ. تو اسی لیے میں سب کو نصیحت کروں گا کہ یہ حدیث کہیں پہ سائڈ پہ اپنے پاس رکھ کے لکھ لیں، اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنے جب بھی آپ زندگی کے گولز وغیرہ سیٹ کر رہے ہوں تو اس کو اپنی لانگ ٹرم پلاننگ میں، شارٹ ٹرم پلاننگ میں اس چیز کو ضرور یاد رکھا کریں. سبحان اللہ. آخری جو آیت جو میں اس سے انشاءاللہ ہماری بات ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. واللہ یہ آیت مجھے جو ہے نا کئی دفعہ میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے آیت نمبر 91 میں سورہ انعام میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر ہی نہیں کی جس طریقے سے ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اپنے بشر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی چیز نہیں اتاری. یعنی اللہ کے ساتھ کتنی زیادتی، یعنی کتنی یہ ایک انجسٹ یعنی بات ہے، یا انجسٹ بات ہے، انجسٹس ہے کہ آپ اللہ کا اتنی براہین، اتنے دلائل، اتنی وضاحت کے ساتھ یہ قرآن مجید اللہ نے آپ کو دیا ہے جو دلائل سے بھرا پڑا ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو، ان ساری رحمتوں کو صرف اس طریقے سے کہہ کے ختم کر دیتے ہو کیونکہ وہ جو دلیل یا نازل کردہ آیت ہے وہ آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہے. سبحان اللہ. ما انزل اللہ علی بشر من شیء. لٹرلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یار اس دین نے ہمیں دیا کیا؟ استغفر اللہ. یعنی دین سے ہمیں ملا کیا؟ یعنی وائی اسلام از سو اسپیشل. یعنی لٹرلی یار مسلمان ہمارے بوائز بچے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹ میکس اسلام سو اسپیشل. امیجن کریں کہ اللہ کو آپ یہ کہیں کہ اللہ what is so special about اسلام، اور اللہ پھر یہ آیت مجھے اس کانٹیکس میں یاد آتی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ. اللہ کہتے ہیں پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمہارے پاس وہ دلائل، وہ براہین، وہ لیگسیز، وہ ہسٹریز، یہ کرنٹ جو قرآن اور پوری تاریخ سیرت، کیا تمہارے لیے یہ انف نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنے بندے کو کس طریقے سے گائیڈ کیا؟ سبحان اللہ. اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت نہ کرنا یہ اس کی ناشکری بھی ہے اور اس کی قدر نہ کرنا ہے. ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کوئکلی سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کے ڈفرینٹ وزراء تھے، تو ایک وزیر تھا ایاز اس کا نام تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو بادشاہ نے نا تمام وزراء کو جمع کر کے ایک کام کہا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا ہے، ہتھوڑا پکڑو اور اس کو توڑ دو. تو سب نے اعتراض کیا کہ جی کیوں، یہ تو بڑا قیمتی ہے. سمجھانے لگ گئے بادشاہ. ایک یہ جو وزیر تھا ایاز، اس نے چپ کر کے ہتھوڑا پکڑا اور ہیرے کو توڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے اصل میں میرا ٹرو جو وزیر ہے. تو اس نے کویسچن آگے سے کوئی نہیں کیا اور اطاعت کی. تو دیکھیں جب دنیاوی بادشاہ کے لیے یہ رول ہے جی کہ اسے اطاعت پسند ہے، تو کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جزاک اللہ خیر.